اچھا، دو چیزیں ہیں انسان میں، ایک دل ہے ایک عقل ہے، یہ بڑی چیزیں ہیں۔ کبھی کبھی سوال ہوتا ہے کہ دل ایک بات کہتا ہے اور عقل دوسری بات کہتا ہے، تو میں دل کی مانوں یا عقل کی مانوں؟ عقل بڑا ہے یا دل بڑا ہے؟ تو اولیاء نے جو لکھا، اس شریعت اور اس امت کے دانا اور حکیم لوگوں نے لکھا کہ عقل تو دل کو کنٹرول کرنے والا ہے، عقل تو آنکھوں کو کنٹرول کرنے والا ہے، یہ کنٹرولر ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ چاہے تو دل کو ادھر موڑ دے، یہ چاہے تو دل کو ادھر موڑ دے، یہ چاہے تو آنکھوں کو ادھر موڑ دے، چاہے تو آنکھوں کو ادھر موڑ دے۔ کبھی کبھی لوگ مذاق میں کہتے ہیں کہ عقل بڑی ہوتی ہے یا بھینس بڑی ہوتی ہے؟ بھینس دودھ پینے والے کے لیے تو اللہ کی نعمت ہوگی، لیکن عقل اس کے لیے بھی نعمت ہے جو دودھ نہیں پیتا، عقل اس کے لیے بھی نعمت ہے جو اندھا ہے، عقل اس کے لیے بھی نعمت ہے جو بھوکا ہے، عقل اس کے لیے بھی نعمت ہے جس کے کان کام نہیں کرتے، عقل اس کے لیے بھی نعمت ہے جس کے ہاتھ اور پاؤں کام نہیں کرتے۔ ایک صحابی تھے نابینا، مسجد کے راستے میں پانی کا نالا پڑتا تھا، گزرگاہ تھی پانی کی، تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز کے لیے جاتا ہوں، کبھی نالا پانی سے بھرا ہوا ہوتا ہے تو میں گر جاتا ہوں، ٹھوکریں لگ جاتی ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے، آپ مجھے اجازت دے دیں میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیری عقل تو ہے نا، اگر عقل کام کرتی ہے تو میں تجھے کبھی اجازت نہیں دیتا کہ تو گھر میں نماز پڑھ۔ نابینا ہے تو عقل کو استعمال کر، راستوں کی پہچان بنا، نماز وہی ہوگی جو مسجد میں ہوگی۔ میں نے اس دنیا میں بڑے بڑے اندھوں کو، بڑے بڑے نابیناؤں کو قرآن کا قاری دیکھا، قرآن کا حافظ دیکھا، حدیث کے عالم دیکھے نابینا، بلکہ ایک صحابی نابینا تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مدینہ سے باہر جاتے تو اس نابینا صحابی کو مدینے کا امیر بنا کے تشریف لے جاتے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس کو امیر بنا کے جایا کرتے، بلکہ ایک دفعہ حضرت علی کے ہوتے ہوئے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نابینے کو مدینے کا امیر بنایا۔ ایک مسئلہ ہے فقہا میں کہ آنکھوں والوں کے ہوتے ہوئے نابینا نماز پڑھا سکتا ہے، آنکھوں والوں کے ہوتے ہوئے نابینا اذانیں دے سکتا ہے۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو مدینے کا مؤذن بھی بنایا ہے، مدینے کا امام بھی بنایا ہے، مدینے کا امیر بھی بنایا ہے۔ ہاں، شرائط رکھی گئی ہیں کہ نابینے کو کعبے کی سیدھ کا پتہ ہو، سیدھا کھڑا ہو، نماز میں ہلتا جلتا نہ ہو، اپنے کپڑوں کی طہارت اور پاکیزگی کا علم رکھتا ہو کہ میرے کپڑے پاک اور صاف ہیں کہ نہیں ہیں، اور وہ سب کچھ جانتا ہو شریعت کے مسائل کو۔ تو کبھی کبھی آنکھوں والوں سے نابینا بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے اسے عقل دی۔ موبائل بند کر دے میرا بھائی، بند کر دے موبائل۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ کبھی کبھی اللہ پاک، یہ کوئی ضروری نہیں کہ دنیا دار کو اللہ عقل دے دے، پیسے والے کو اللہ عقل دے دے، کبھی کبھی کسی غریب مزدور کو اللہ اتنی عقل دے دیتا ہے کہ وہ پنچایتوں میں بیٹھ کر فیصلے کرتا ہے۔